السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں، بچوں کی کس طرح اصلاح کی جائے۔ بچوں کو پیار سے کوئی بھی بات سمجھائی جائے تو وہ بہت جلدی سمجھ آتے ہیں، بس انہیں توجہ، پیار اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ توجہ، پیار اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچہ وہی چیز سیکھتا ہے جو اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ آج کل کے ماں باپ بچوں کو 1-2 بار قرآن پاک پڑھا کر اور 3-4 سال کی عمر میں اسکول بھیج کر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تربیت کا فرض ادا کر دیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 1-2 مرتبہ قرآن پاک پڑھا دیا ہے، بچے کی ہمارا تربیت کا فرض ادا ہو گیا ہے۔ تو جب چھوٹا بچہ کوئی غلط بات کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، تو کوئی گالی دیتا ہے، تو ماں باپ، بہن بھائی سب ہنس کر ٹال دیتے ہیں کہ ابھی چھوٹا ہے۔ خدارا اس بات کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر یہ اس چھوٹے بچے کو اس کی چھوٹی غلطی پر ابھی سے نہیں سمجھائیں گے تو جھوٹ بولنا، گالی دینا اس کی عادت بن جائے گی۔ بڑے ہونے پر آپ لاکھ سمجھائیں، اس پر پابندیاں لگائیں، وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں سنے گا، کیوں نہ کہ تب تک وہ چیزیں اس کی فطرت میں شامل ہو چکی ہوں گی۔ ماں باپ کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اولاد عطا کی ہے تو وہ اس بچے کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنا سکھائیں۔ قرآن پاک کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے پیار سے بتائیں کہ بیٹا یہ کام کرنا گناہ ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اسے بتائیں کہ اللہ کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں اور کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں۔ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے سنائیں، اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کریں۔ آپ یقین کریں، آپ کے بچے کی پیدائش سے لے کر 10-15 سال کی عمر تک اسے پوری توجہ دیں، اسے صحیح غلط میں فرق بتائیں۔ آپ کا بچہ کبھی بھی غلط راستے پر نہیں چلے گا، بجائے اس کے کہ چھوٹا سمجھ کر اس کی غلطیاں نظر انداز کریں اور یہ سوچ رکھیے کہ جب وہ بڑا ہوگا تو خود ہی سمجھ آئے گا۔ اگر آپ اسے چھوٹا سمجھ کر اس کی غلطیاں نظر انداز کریں گے تو وہ بڑا ہو کر بھی آپ کی بات نہیں سمجھے گا۔ بچوں کو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کے طریقے بتائیے۔ انشاءاللہ آپ کی محنت رنگ لائے گی اور وہ بچہ دنیا میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو دیکھیں، اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہوں، ان کے لیے آپ آخرت سنوارنے کے لیے محنت کریں تاکہ یہی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ یہ اولاد آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں بہترین صدقہ جاریہ ہو۔ کل ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والی اولاد تو ہو، جو ہمارے پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعا تو کرے، ہمارے لیے سال ثواب تو کرے۔ دیکھیں، کوئی کام نہیں آتا، یہ نیک اولاد ہی ہوتی ہے، جن کی اچھی تربیت کی ہوتی ہے وہی اولاد ہی کام آتی ہے۔ اگر آج ہی اپنے بچوں کے لیے محنت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا آخرت میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ جزاک اللہ۔